بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے آٹونومک نروس سسٹم۔ اس کو ہم خود اختیاری نظام عصبی بھی کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں کہ اس کا تعارف کیا ہے، کیا ہوتا ہے آخر خود اختیاری نظام عصبی۔ خود اختیاری نظام عصبی کا تعلق ان اضلاع سے ہوتا ہے جنہیں ارادی طور پر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ نظام میکانزم کے طور پر ہر وقت کام کرتا رہتا ہے اور اس کا تعلق بیک وقت بطنی نظام عصبی جسے سومیٹک نروس سسٹم کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے اور مرکزی نظام عصبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مرکزی نظام عصبی میں جسم کے ہر حصے کے اعصاب کے شجریے دماغی قشر میں آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے ہر حصے کا دماغ اور جسم کے ساتھ باقاعدہ ایک تعلق ہوتا ہے۔ خود اختیاری نظام عصبی ان دونوں نظاموں کو مربوط کر کے ایک شکل یعنی کہ ایک یونٹ کی فارم میں جو ہیں وہ اس طریقے سے عمل کرواتا ہے کہ غیر ارادی عضلات خود بخود کام کرتے ہیں، جیسے نظام تنفس ہو گیا، دوران خون ہو گیا، دل کی دھڑکن، جگر، معدہ اور غدودوں کا نظام بھی عام حالات میں خود کار طریقے سے کام کرتا رہتا ہے۔ ہنگامی صورتحال یا ہیجانی کیفیت میں نظام متاثر ہوتا ہے۔ تو اس نظام کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے دو حصے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے اخراجی نظام عصبی یعنی کہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ آخر اخراجی نظام ہوتا کیا ہے۔ اخراجی نظام عصبی کو جو ہے ہم سمپیتھیٹک نروس سسٹم کہتے ہیں، لیکن شروع میں اس نظام کو ہمدردانہ نظام بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ نظام زندگی کی بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اخراجی نظام عصبی سے متعلقہ جو اعصاب ہوتے ہیں وہ آنکھ، پھیپھڑے، دل، جگر، معدہ اور آنتوں اور ہمارے مثانے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک زنجیر کے طور پر ہمارے تمام جو ہیں برین کے اندر، دماغ کے اندر اور جسم کے اندر کام کرتے ہیں اور براہ راست ہرا مغز سے ملتے ہیں۔ اس کے اعصابی ریشے جو ہوتے ہیں وہ ہرا مغز یا نخاع کے وسط تک چلے جاتے ہیں۔ یہ ڈایاگرام جو ہیں آپ اخراجی اور تخفیفی نظام عصبی کی ایک دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی بک کے اندر ہی ہے۔ ایک طرف اخراجی عمل ہوتا ہے اور ایک طرف تخفیفی عمل ہوتا ہے۔ اخراجی عمل کا مطلب ہی ہے کہ ہمارے باڈی میں ہر چیز کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے، جس میں جو ہے لعاب دہن کا اخراج ہونا، جیسے دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، نظام تنفس کی نالیوں کو کھلنا، ٹھیک ہے، گلوکوز کی مقدار میں جو ہے اضافہ ہو جانا، اس قسم کی کنڈیشن جو ہیں وہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ اس کی ایگزامپل ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں، اگر ہم جو ہیں کہیں باہر آؤٹنگ پہ جا رہے ہوں اور ہمیں اچانک سے کوئی چیز جو ہے نظر آ جائے یا ہم پہ کوئی خونخوار جو ہے درندہ حملہ آور ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو یہ نظام جو ہے ہنگامی صورتحال میں سرگرم ہو جائے گا، اخراجی نظام عصبی، ٹھیک ہے۔ اگر جان خطرے میں ہو تو کیا ہوگا؟ تو یہ نظام پوری تندہی سے کام کرتا ہے ہمارے جسم میں۔ اس میں کیا ہوگا؟ آنکھ کی پتلیوں کو پھیلا دے گا، پھیپھڑوں کی شریانوں کو کھلا کر دیتا ہے تاکہ آکسیجن جو ہے زیادہ اندر آپ کی باڈی کے جا سکے۔ ہارٹ بیٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں ایسی کنڈیشن میں ہماری تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جگر سے شکر کی زیادہ مقدار خارج ہونے لگتی ہے۔ ہمارا جو نظام ہے، کھانے پینے کا جو نظام ہوتا ہے وہ اس کو بھی روک دیتا ہے۔ مثانے کا سکڑاؤ اور آنتوں کی حرکت کو بھی ایسی کنڈیشن جو ہے وہ روک دے گی۔ سیم لائک جو ہے ایک اور ایگزامپل یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سمپیتھیٹک نروس سسٹم کی، جب کوئی سٹریس کی کنڈیشن ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس پک میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک آفیسر جو ہیں باقی انٹرویو دینے والی ٹیم کے سامنے آتا ہے یا جو ہے اپنے کسی پینل کے سامنے آ کے جواب دہ ہونا ہوتا ہے تو اس کی شیورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اخراجی نظام عصبی اس کا زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا اور اس کی کنڈیشن وہی ہوگی جو ڈر، خوف، نفرت، غصے کی حالت میں جو ہیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اخراج جو ہیں وہ آپ کی باڈی میں شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو تمام ریئیکشن ہے صرف انسانوں میں نہیں ہوتے، یہ جانوروں میں بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ جب ایک کمزور جانور کے اوپر کوئی خونخوار یا پاورفل اینیمل حملہ کرتا ہے تب بھی اس کے اندر جو ہے سمپیتھیٹک نروس سسٹم یعنی کہ اخراجی نظام عصبی ایکٹیو ہو جائے گا۔ اس کے اندر بھی وہی تمام جو ہیں ایکٹیویشن ہوں گی جو کہ ایک انسان یعنی کہ ایک ہیومن بینگ کے اندر ہوتی ہیں، اور وہی تمام جو ہیں ہنگامی صورتحال جو ہیں اس کے اندر ایکٹیو ہوگا۔
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखें एंग्जाइटी, फटीग, डिप्रेशन की हालत में हो सकता है, मसल टेंशन हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो इंसान के अंदर कंडीशन जो है वो तारी हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसको हम देख इसको तख्फीफ़ी निज़ाम असबी भी कहा जाता है। तख्फीफ से ये निकला है, यानी कि कम कर देना, किसी चीज़ के अंदर कमी आ जाना तख्फीफ कहलाता है, जो कि तख्फीफ़ी निज़ाम असबी कहलाया जाएगा। इस निज़ाम से मुतल्लिक़ा असाब जो हैं बराह रास्त नख़ा के निचले हिस्से से मुंसलिक होते हैं और इसके असाबी रेशे भी आँख, फेफड़े, दिल, जिगर, मैदा, आंतों और मसाने तक फैले हुए होते हैं, सेम लाइक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह। इस निज़ाम का असल काम क्या होगा? इखराजी निज़ाम असबी के जो अफ़ाल जो थे वो जो एक्टिवेट हो गए थे उनको इतदाल पर लाना, यानी कि मॉडरेट करना। इसे इसीलिए जो है तख्फीफ़ी निज़ाम असबी कहा जाता है कि वो जो चीज़ों का अखराज हो रहा था, अब इसने तख्फीफ़ी निज़ाम असबी ने उसको तख्फीफ़ कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि ये इखराजी निज़ाम असबी की तेज़ी में तख्फीफ़ यानी कि कमी पैदा करके इसको मतवाज़न करता है, मॉडरेट करता है। इस निज़ाम के तहत आँख की पुतली जो फैल गई थी वो सिकुड़ जाएगी, दिल की धड़कन आहिस्ता हो जाएगी, ठीक है, और निज़ाम बहाल हो जाएगा। फेफड़े की शरेयानें जो हैं वो जो सिकुड़ गई थी और मसाने का सिकुड़ाव और आंतों की हरकत, वो तमाम चीज़ें जो है वो मामूल पे आ जाएंगी, ठीक है, और जो सांस है आपकी बहाल हो जाएगी और रिलैक्सेशन जो है आपके अंदर पैदा हो जाएगी। आम हालात में ये निज़ाम जो है ख़ुद अख्तियारी निज़ाम असबी के अज़लात को कंट्रोल करता है और दिल की धड़कन को बाकायदा बना देगा और तमाम जो अज़ा फ़ाल हो गए थे उनको इतदाल पे ले आएगा और उनके माहौल के मुताबिक कंट्रोल करना इसकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। आराम की कंडीशन में देखें आप कि जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो गालिब होता है, ताकि जिस्म की मामूल की तवानाई हासिल करके अपने वज़ाइफ जो हैं सर अंजाम दे सके, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में फ़्लाइट और फाइट का जो है एलिमेंट हम लोग देखने में आता है। इट्स मीन जब हम अपने मामूल की ज़िंदगी में हम लगातार तवानाई जो है हमें ज़रूरत होती है या हम अपनी आराम की कंडीशन के अंदर होते हैं, तो हमें तवानाई कहाँ से फ़राहम हो रही होती है? ये निज़ाम जो है यानी कि तख्फीफ़ी निज़ाम असबी जो है, इस निज़ाम के तहत जो है हमारी बॉडी जो है वो काम कर रही होती है और हम जो हैं वो रिलैक्स फ़ील कर रहे होते हैं और हमें एनर्जी जो है वो मिल रही होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो देखी, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा और लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन इस लेक्चर से रिलेटेड है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।